علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعتی مسائل ایپیسوڈ نمبر 1۔ شریعتی مسائل میں آج روزے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، روزہ کن کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ کھانا اور پینے سے باطل ہو جاتا ہے، کھانے اور پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ دوسرا، جماع کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ تیسرا، استمناء کرنے سے ہوتا ہے۔ اور چوتھا، خدا، رسول اور اہل بیت اکرام علیہم السلام کے نام سے جھوٹی نسبت دینا، ان کے نام سے جھوٹی حدیث یا خطبے وغیرہ بیان کرنا اور اسے سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر کرنا، جس سے فتنہ یا فساد برپا ہو یا اختلافات ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ پانچواں، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ چھٹا، کسی سیال چیز سے جمع کرنا۔ ساتواں، جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈال کر قے کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ پہلا، سرما لگانا۔ دوسرا، خون نکلوانا۔ تیسرا، دن میں کئی بار روزہ لگنے کی بنا پر نہانا۔ چوتھا، عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ پانچواں، شیعاب لگانا۔ چھٹا، لباس کا روزہ لگنے کی وجہ سے بار بار ترک کرنا۔ ساتواں، جسم کو زبردست آرام دینا۔ آٹھواں، جسم کو ضعیف کرنے والی چیز کا استعمال اور جسم کو زبردست آرام دینے والی چیز کا استعمال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انجیکشن یا گلوکوز روزے کی حالت میں لگانے سے روزہ صحیح ہوگا یا باطل ہو جائے گا؟ آغا سستانی کے فتوے کے مطابق انجیکشن یا گلوکوز روزے کی حالت میں لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن آغا خامنائی کے فتوے کے مطابق اگر آپ انجیکشن یا گلوکوز روزے کی حالت میں کسی مرض کی بنا پر لے رہے تو روزہ جائز ہے، لیکن غذائیت یا طاقت کے لیے لے رہے تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کے پاس ولادت ہو یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی اس خاتون کو۔ اگر وہ دودھ پلانے والی ہو تو اسے آغا سستانی کے نزدیک اس خاتون کو وہ ایک دن میں جتنا کھانا کھاتی ہے وہ ایک مد اسے کسی غریب یا مستحق کو دینا ہوگا۔ آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ بیماری میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ واقعاً بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے بجا روزے کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ ایک مد گلا ہوگا جو آپ کھاتے پیتے ہیں، اور وہ کسی مستحق کو دینا ہوگا۔ ایک روزے کے بدلے ایک مد اور 30 روزے کے بدلے 30 مد گلا آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ سال بھر بیمار رہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہوگا، اور اگر آپ رمضان میں بیمار ہوئے ہیں تو آپ کو 30 روزے کی قضا کرنی ہوگی، آپ کے اوپر 30 روزے کی قضا واجب ہوں گی۔ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے کے لیے خصوصاً سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا اگر بالغ ہو جائے، انہیں روزہ رکھنے سے روکے ماں باپ، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کی لڑکی کو روزے سے روکنا یعنی خدا کو عادل ماننے کے خلاف قرار دیا گیا ہے کہ انہیں خدا کو انہوں نے عادل ہی نہیں مانا، اور خدا کو عادل ماننے کے خلاف بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے اور اس کی مذمت کس طرح ہو سکتی ہے؟ جان بوجھ کر روزہ چھوڑے تو اس کی 2 شرطیں، پہلے کہ وہ کھلم کھلا روزے کی توہین کرے اور واجبات کا انکار کرے، ایسی صورت میں تو مسلمان نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اور اقرار بھی کرتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو وہ غفلت کا شکار ہے۔ اور جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کو روزے کی قضا بھی بجا لانی ہوگی، اور اس کی 3 صورتیں، ایک، روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور یا تو 70 غریبوں کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہوگا، یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اب دوسرا سوال آپ کے پاس پیش کیا جا رہا ہے جو پوچھا گیا ہے ناظرین کے پاس سے خصوصاً کہ سفر میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ سفر میں روزہ رکھنے کا یہ حکم ہے کہ جس کا سفر 10 دن سے زیادہ ہو اس کو روزہ رکھنا ہوگا،
اور اگر 10 دن سے کم ہو تو روزے کی قضا بجا لانی ہوں گی۔ اگر کوئی حرام کام کی نیت سے اگر گھر سے باہر نکل رہا ہو تو اسے پورے روزے رکھنے ہوں گے۔ وہ روزے کی اسے قضا، اگر اس نے قضا کی تو قضا بھی اس کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ اب ناظرین، روز کے جو آپ روزہ رکھتے تو روزے کے جو اہم مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں روز مرہ پیش آتے ہیں روزے میں، تو وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ ماہ رمضان سے پہلے نیت کر لیتے ہیں تو روزہ نیت آپ کر لیتے ہیں، اگر ماہ رمضان سے پہلے روزے کی نیت، تو آپ کو ہر دن روزے کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ ہر روز روزے کی نیت کریں کہ روزہ رکھتا ہوں میں ماہ رمضان کا، واجب قربۃ الی اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ماہ رمضان کے 30 روزے کی ایک ہی وقت میں نیت کر لی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تب اسے روزے کی روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں سو جائے اور وہ فجر کے وقت نہ اٹھے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ظہر کے بعد بیدار ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ظہر سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ظہر کے بعد بیدار ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے جو سفر کے لیے نکلنے والا ہے، اگر ظہر کے بعد نکلتا ہے تو آج کا اس کا روزہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ظہر کے بعد نہیں نکلتا اور ظہر سے پہلے نکلتا ہے تو اس کا آج کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ شخص کہیں جا رہا ہے اور وہاں 10 دن قیام کرنے والا ہے تو اسے پورے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر 10 دن قیام نہیں کرے گا اس جگہ جہاں پر وہ جا رہا ہے تو اسے پورے روزے رکھنے ہوں گے، یعنی ان روزے کی اگر اس نے وہاں پر نہیں رکھے تو ان روزے کی اسے قضا کرنی ہوں گی۔ اب آپ کے سامنے دوسرا مسائل روزے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے تو بغیر سحری کے کیا آپ کا روزہ ہوگا؟ ہاں، بغیر سحری کے آپ کا روزہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا۔ تو خصوصاً سے ایک سوال ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے نام سے جھوٹی نسبت دینے سے مراد کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام کے نام سے جھوٹی نسبت سے مراد دینا یہ ہے کہ آپ ان کے نام سے جھوٹے حدیثیں پیش کریں، یا ان کے نام سے جھوٹے خطبات پیش کریں، یا تو ان کے نام سے جھوٹے حدیثیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ پھیلا دیں، جس سے ایک طرح کا فساد برپا ہو جائے کہ کوئی کہے کہ یہ حدیث سچی ہے اور کوئی کہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اور اس سے باہم اختلافات ہو آپس میں۔ تو ایسے اس میں آپ لوگ اس حدیث کو شیئر نہ کریں، پہلے آپ لوگ تحقیقات کر لیں کہ یہ حدیث درست ہے یا یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کون سی کتاب کی دلیل پیش کر دی گئی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ رسول اکرم کی یا مولا علی علیہ السلام کی یا اہل بیت اکرام علیہ السلام کی یا قرآن مجید کی آیت ہے، تو یہ سچی ہے کہ یا نہیں۔ اگر وہاں پر مثلاً قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ چیک کیجئے کہ وہ قرآن کے کون سے پارے میں اور کون سے سورے میں اور کون سی وہ آیت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سچ ہوں گی تو آپ اسے شیئر کریں، اور اگر آپ جھوٹی اس کو شیئر کریں گے تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔